افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا ومالكنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نبی الہدى وقد بي الحال في الورى وأنت لما أملت فيك جدير. فصل خالقي تفريجا كربي فإنه على فرجي دود الأنام قدير. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے سید ماں شیخ ماں پیران پیرے ماتوئی یا معین الدین چشتی دستگیر ماتوئی الغیاث المدد یا خواجہ کل خواجگاں ماں فقیرانیم سلطان و امیر ماتوئی معین الدین حسن عالم پناہ وصول ماں غریباں یک نگاہ. رکھی ہے لاج آپ نے ہر ہر مقام پر، رکھی ہے لاج آپ نے ہر ہر مقام پر، یوں ہی کرم رہے میرے خواجہ غلام پر. محترم حضرات، ہمارے احباب اہل سنت نے اس ماہ پر نور میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس عظیم الشان جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا ہے.
کثیر تعداد میں احباب اہل سنت اپنی نبی کی محبت میں یہاں پر حاضر ہیں. بعد نماز عشاء اس جلسہ خیر کا آغاز ہوا. سرکار کے مداحوں سے آپ نے نعتیں سنی. میرے عزیز گرامی حافظ و قاری محمد دلدار صاحب چشتی راجوی، استاد مدرسہ غوثیہ علی نواز راج، ان کی نقابت نظامت سے آپ محظوظ ہوئے. پھر فاضل گرامی خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا شفیق الدین صاحب قادری، ان کی ایک شاندار خطابت، ان کی تقریر، ان کی گفتگو آپ نے بڑے پیارے انداز میں سماعت کی. پھر ان کی خطابت کے بعد میرے عزیز گرامی حضرت مولانا مفتی آفتاب عالم صاحب چشتی، استاد جامعہ احمدیہ دارالخیر بنو شریف، اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کے اشعار پر ان کی زبان سے آپ نے ایک بڑی پیاری تدوین سماعت کی. اب کچھ دیر کے لیے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آستان عالیہ سمدیہ مصباحیہ دارالخیر فبون شریف کے یہ غلام اور اسی بارگاہ علم و فضل سے وابستہ جامعہ سمدیہ کے درسگاہ میں بیٹھ کر اپنے طلبہ کی خدمت کرنے والا ایک بہت معمولی سا خادم کچھ دیر کچھ اپنے رب اپنے نبی کے پیغام لے کر اہل باندہ کی خدمت میں حاضر ہے. دیگر علماء اکرام ہمارے یہاں جلوہ بار ہیں. عزیز گرامی حضرت مولانا مفتی افسر عالم صاحب استاد مدرسے غوثیہ علی نواز راج، اور عزیز گرامی حضرت مولانا سلطان احمد صاحب، اور ہمارے بہت گرامی حافظ القاری حمد رضا صاحب اور دیگر حفاظ علماء، یہ سب تشریف فرما ہیں. اور ہم سب کا نام گنائیں یا گنائیں، اللہ کی بارگاہ میں فرشتے گنائیں گے. میرے سبحان اللہ، یہ سارے نام نوٹ ہو رہے ہیں میرے. یہاں فرشتے موجود ہیں اور فہرست تیار ہو رہی ہے کہ نبی کے جلسے میں کون آیا اور کون نہیں آیا. سبحان اللہ. اور یہ لسٹ پیغمبر کے دربار میں پہنچے گی، رسول اللہ بھی دیکھیں گے، اور یہ لسٹ اللہ کے دربار میں پہنچے گی، اللہ بھی دیکھے گا. اور رسول اللہ تو دیکھ بھی رہے ہیں کہ کون آیا کون نہیں آیا. دیکھیے، میں اپنی کمزوری آپ کو پہلے بتا دوں، بلا وجہ آپ لوگ ایسے ہی مبتلا تاکہ نہ رہیں. میں اسٹیج کا بہت شعلہ بار خطیب یا مقرر نہیں ہوں. میں درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں، اور میں اپنے احباب کی محبت میں اپنے نبی کا ذکر کر کے اپنی آخرت کا کو سرمایہ مہیا کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں. تو ہماری آپ کی گزیر گفتگو ہوگی. میری گزارش یہ ہے ہماری باتیں آپ سنیں بھی، اللہ توفیق دے تو عمل کرنے کی آپ کوشش کریں. اور اگر ہماری کسی بات پر کسی کو اعتراض ہو تو اسی مجمع میں کھڑے ہو کر اسے اعتراض کرنے کا پورا حق ہے. سبحان اللہ. ہمارے جانے کے بعد کوئی نہیں کہتا. فقون شریف کے غلام انفاس الحسن صاحب آئے تھے، ان کی بات جو بول گئے ہیں کہ شرح صحیح نہیں ہے، پھر جانے کے بعد نہیں کہیں. اور اگر کھڑے ہو کر بولنے میں کچھ ہچک محسوس ہو تو آپ پرچہ لکھ کے کتاب پہنچا دیجیے، پڑھ کے جواب دے دیں گے انشاءاللہ. آئیے گنبد خضرا شریف کی طرف لو لگائیے. اور میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ میں کل رات میں کالپین گفتگو کر رہا تھا تو میں نے ایک جملہ بولا تھا، اس سے پہلے اور بھی کہا تھا، اور یہ جملہ بولنے مجھے بہت بڑا تو مزہ محسوس ہوتا ہے. یہاں کچھ باندہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے.
آئیے کچھ دیر مدینہ شریف چلے، ہے نا، اپنے دل و دماغ کو اپنی آقا کی جانب متوجہ کریں۔ اے میرے بھائی، نبی کے دربار میں حاضری صرف جسم ہی سے نہیں ہوتی ہے۔ میں دو باتیں اس میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غوث وقت تھے، سلسلہ عالیہ رفاعیہ کے سرگرو ہیں، آپ کا مزار پرانوار بغداد شریف میں ہے۔ آپ مزار مصطفیٰ و مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، جب میں اپنے وطن میں تھا تو میں اپنی روح کو آپ کی دہلیز کا بوسہ دینے کے لیے پہنچا دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان وہ وہاں ہیں، پہنچا دیا کرتا تھا۔ اے میرے آقا، آج یہ غلام ہاتھ دربار ہے، نظر کرم فرما دیجیے۔ تاریخ بتاتی ہے، حضرت نے عرض کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نورانی دست اقدس، نورانی ہاتھ اپنے مزار اقدس سے باہر نکالا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تمام حاضرین نے زیارت کی تو میں یہ کہہ رہا تھا، آئیے کچھ دیر چلے مدینہ شریف۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ نبی قبر پاک میں زندہ و حیات ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور ہاتھ وہی نکال سکتا ہے جو زندہ و حیات ہے۔ جو باحیات ہو وہی کر سکتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا، آئیے کچھ دیر مدینہ شریف چلے۔ اعلیٰ حضرت مقتدائے اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمۃ اللہ کی شعر سنتے چلیے۔ فرماتے ہیں، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے۔ جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اسی آقا کی طرف اپنے دل و دماغ کو متوجہ کیجیے، اس اعتقاد کے ساتھ کہ رسول اللہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری گفتگو میرے سرکار سن بھی رہے ہیں۔ وہ جس طرح کل مالک و مختار تھے، آج بھی مالک و مختار ہیں۔ جس طرح وہ کل غیب جانتے تھے، آج بھی غیب جانتے ہیں۔ وہ جس طرح کل نعمتیں اللہ کی تقسیم کرتے تھے، آج بھی اپنے دست رحمت سے ساری کائنات کو تقسیم کرتے ہیں۔ آئیے اسی پیغمبر اکرم خلیفۃ اللہ الاعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو اللہ کی زمین پر اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، جو اللہ کی ذات کے مظہر ہیں، جو اللہ کی صفات کے مظہر ہیں۔ اے میرے بھائی، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں، عالم بیداری میں خدا کی ذات کو میرے نبی کی آنکھ کے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جاگنے کے عالم میں ان ماتھے کی آنکھوں سے خدا کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ جاگنے کے عالم میں اگر اللہ کی ذات کو دیکھا ہے تو صرف رسول اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگوں کی نادانیاں ہیں جو کہہ دیتے رسول اللہ ہماری طرح ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی پیغمبر نے نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ ہماری طرح ہوں گے۔ وہ نبی سبحان اللہ جو خدا کی ذات کے مظہر ہیں، جو خدا کی صفات کے مظہر ہیں، وہ نبی جن کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ حدیث پاک سنیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
رب نے فرمایا محبوب ساری کائنات مجھے راضی کرنا چاہتی ہے اور میں تمہیں راضی کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان بولو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اپنے نبی کی عظمت کو سمجھیں. آج یہ محفل سجائی گئی ہے نبی کی عظمتوں کا ڈنکا بجانے کے لیے. اے میرے محترم سنو, رسول اللہ کا ذکر اتنا پیارا ہے کہ جس طرح نبی کی ذات پیاری ہے ویسے ہی نبی کا ذکر بھی پیارا ہے. نبی کی ذات سے پیاری کوئی ذات نہیں ہے اور نبی کے ذکر سے پیارا کوئی ذکر نہیں ہے. نبی کا ذکر اتنا پیارا ہے جو نبی کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اور ہماری چند باتیں آپ سنیں. آج میں بیٹھا ہوں اپنے نبی کی مدح سنا کرنے کے لیے. اے میرے بھائی, نبی کسی کے محفل کے محتاج نہیں ہے کہ باندھا کے لوگ ان کا جلسہ کروائیں. نہ کسی کے بولنے کے محتاج ہیں, نہ مولانا شبیر صاحب کے محتاج ہیں, نہ الفاظ کے محتاج ہیں. ان کا ذکر اللہ کرتا ہے. سچ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کسی کے محتاج نہیں ہے. تو یہ جملہ والا آپ نوٹ کریں. ساری کائنات رسول اللہ کی محتاج ہے. میرے نبی اپنے خدا کے سوا کسی کی محتاج نہیں. اور کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے نبی کا دیا لیا نہ ہو. کوئی نہیں ہے. جس کو جو ملا یہ سب رسول اللہ ہی کا صدقہ ہے. پیغمبر کے بغیر نہ کسی کو ملا ہے اور نہ ملنا ممکن ہے, نہ مل سکتا ہے. آئیے اسی پیغمبر اعظم اللہ نے جن کو ہر طرح بے مثل و بے مثال بنایا ہے. ذات کے اعتبار سے بے مثال اور صاحب کے اعتبار سے بے مثال. گفتگو کا آغاز ہے. میں نے ارادہ یہ کیا تقریباً 1 گھنٹہ میری گفتگو ہو جائے اور اس کے بعد کچھ دیر سوال و جواب محفل ہو جائے, یا اس سے پہلے شروع ہو جائے جیسا مناسب ہو. انشاءاللہ بات ہوتی ہے. اے میرے محترم, میرے نبی کی ذات کی طرح کوئی ذات نہیں. میرے نبی کے گھر والوں کی طرح کسی نبی کے گھر والے نہیں. اور میرے نبی کے صحابہ کی طرح کسی نبی کے صحابہ نہیں. اور میرے نبی کے شہر کی طرح کسی کا شہر نہیں. اور میرے نبی کی امت کی طرح کسی نبی کی امت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں آپ کی طرح جو چاہتا ہوں, قرآن کی آیت ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویوں, کائنات میں کوئی عورت تمہاری طرح نہیں ہو سکتی ہے. یہ قرآن میں خدا اعلان کر رہا ہے. یہ سماج کی ایک عام عورت تھی, اللہ کے نبی کی زوجیت میں آ گئی تو قرآن فرماتا ہے کہ اے میری نبی کی بیویوں, اب کائنات میں کوئی عورت تمہاری طرح نہیں ہو سکتی ہے. تو میاں جب نبی کی بیوی کی طرح کائنات کی کوئی عورت نہیں ہو سکتی ہے تو رسول اللہ کی طرح کوئی انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو دھوکہ ہوا. اے میرے بھائی, مدینے کی شرح دنیا, مدینے کی طرح دنیا میں کوئی شہر نہیں ہے. آئیے اسی پیغمبر اعظم اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شریف میں بلند آواز سے سبھی حضرات درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی السلام علیکم یا سیدی یا شفیعی یا حبیبی یا رسول اللہ. محترم حضرات, جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرتا ہوں.
اور نبی کی عظمتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابھی فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا شفیق صاحب قبلہ بڑے اچھے انداز میں سرکار کی عظمتوں کے گیت گا رہے تھے، اور ہم لوگ گا رہے ہیں، ہم مرتے دن تک گاتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ۔ آج میرے محترم، ہم بھی مومن ہیں اور آپ بھی مومن ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہوں گے، ہم بھی نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، آپ بھی نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم بھی نبی کو سارے نبیوں کا سردار مانتے ہیں، آپ بھی نبی کو سارے نبیوں کا آقا اور مولا مانتے ہوں گے، اور ماننا چاہیے، یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ نماز پڑھتے بھی ہیں اور اپنے احباب کو نماز وغیرہ کی تحقیق بھی کرتے ہیں، لیکن یہ میرا ایمان ہے، جنت جو ملے گی وہ نماز سے نہیں بلکہ نبی کے صدقے میں ملے، بے شک بے شک ہے نا۔ کچھ لوگ اس چکر میں پریشان ہیں کہ نماز سے جنت ملے گی۔ الحمدللہ نماز بڑی قیمتی ہے، پانچ وقت پڑھتا ہوں، پابندی سے پڑھتا ہوں، سفر و حضر میں کوشش کرتا ہوں جماعت ترک نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی کے ارشاد سنو، اللہ کے نبی نے اپنے مقدس صحابی حضرت طلحہ سے فرمایا تھا، لَقَلْ جَنَّتُ عَلَيَّ یا طلحہ، اے طلحہ تمہاری جنت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ یہ رسول اللہ کا جملہ ہے، لَقَلْ جَنَّتُ عَلَيَّ یا طلحہ، اے طلحہ تمہاری جنت کی ذمہ داری ہماری اوپر ہے۔ یہ ذمہ داری وہی لے سکتا ہے اللہ نے جسے جنت کا مالک بنا دیا ہو۔ ہر آدمی ذمہ داری نہیں لے سکتا ہے کہ میں جسے چاہوں جنت دے دوں میرے بھائی، ہے نا۔ اور میں ایک جملہ سناؤں آپ کو، اور میں کچھ عقیدے کی باتیں کرنے کا عادی ہوں، میری عادت ہے کہ دوستوں کو آگے پڑھنے سے پہلے اپنے نبی کی مدح سنا کرتا ہوں، نبی کی مدح سنا سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ایسا کیوں؟ اللہ نے اس کائنات کا آغاز اپنی نبی کے نور سے کیا ہے۔ سچ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے اس کائنات کا جو آغاز کیا ہے، سب سے پہلے نبی کا نور پیدا کیا ہے، اس کے بعد اور کسی کو پیدا کیا ہے، تاکہ سب سمجھ جائیں کہ جو سب سے پہلے ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ محبوب بھی ہوتا ہے۔ بہرحال چلیے آگے۔ تو اللہ کے نبی کے مقدس صحابی ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ہو گئی، سرکار ان کے گھر تشریف لائے نہیں، تو حدیث پاک فجاءت امنا فذکرت یتیمنا، تو میرے آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ میری والدہ سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئی، فذکرت یتیمنا، اور ہمارے یتیم ہونے کا تذکرہ کیا، یا رسول اللہ میرے بیٹے یتیم ہو گئے ہیں، اب میرے شوہر کی شہادت ہو گئی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا العیلۃ تخافین علیہم وانا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، کیا تم اپنے بچوں پر فقر و فاقہ کا خوف کر رہی ہو؟ دنیا و آخرت میں ان کا نگہبان میں ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انا ولیہم۔ مسلمانوں ذرا رسول اللہ کے جملے پر غور کرو، یہ کسی خانقاہ کی بات نہیں ہے، یہ بریلی شریف حکوم شریف کی بات نہیں ہے، یہ کچوچا شریف ماریرا شریف کی بات نہیں ہے، یہ مدینہ شریف کی بات ہے۔ آپ نہ مانیے کسی کو تو نبی کے تو مان لیجیے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں انا ولیہم، ان کا محافظ، ان کا نگہبان، دنیا میں بھی میں ہوں اور آخرت میں بھی ان کا نگہبان میں ہوں۔ اب ذرا غور فرمائیے، پیغمبر کی باتیں سنیے۔ یہ کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو میں توجہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں چاہیے، سنا ہوگا آپ نے، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ اور باندھا میں تو ضرور سنا ہوگا، ہے نا، کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ باندھا کی پوزیشن نہیں ہے، باہر اس کو بڑی ویسی پوزیشن سے دیکھا جا رہا ہے، اپنی حفاظت کرو، اے سنیوں کی حفاظت کرو، اپنے شہر کو بدنام مت کرو۔
میں توجہ چاہتا ہوں. تو کچھ لوگ خیال میں مبتلا ہو گئے ہیں. میری باتیں سنیے اور اپنی اصلاح کیجیے. میری بات پر اعتراض ہو یہی کھڑے ہو کے بولتی ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں چاہیے، بس اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے. رسول اللہ سے مانگنا شرک ہے، غوث اعظم سے مانگنا شرک ہے، رئیس نواز سے مانگنا شرک ہے. میں آپ کو توجہ چاہتا ہوں. ایک قبیلہ ہے قبیلہ حوازن. ان کا مال، ان کی خواتین سب نبی کی بارگاہ میں مال غنیمت کے طور پر آ گئی. اس کے بعد وہ قبیلہ ایمان لے آیا، سرکار بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ کرم فرما دیجیے اور احسان فرما دیجیے، ہماری امانتیں مجھے عطا فرما دیجیے. پیغمبر کا جملہ سنو، یہ نسائی شریف کا حدیث پاک ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم الظہر فقولوا انا نستعین برسول اللہ. جب تم ظہر کی نماز پڑھ چکو تو اس کے بعد یہ پڑھا کرو ہم اللہ کے رسول سے مدد مانگتے ہیں. یہ نبی کی تعلیم ہے. تو چاہتا ہوں رسول اللہ فرما رہے ہیں نماز ظہر کی بعد یہ پڑھا کرو کہ میں رسول اللہ سے مدد مانگتا ہوں. اے بالا کے مسلمانوں، رسول اللہ شرک مٹانے آئے تھے، شرک کی تعلیم دینے نہیں آئے تھے. اگر رسول اللہ سے مانگنا شرک ہوتا تو نبی یہ نہیں کہتے کہ میں رسول اللہ سے مدد مانگتا ہوں یہ پڑھو، اور میں تو یہ کہتا ہوں امتی نبی سے نہیں مانگے گا پھر کس سے مانگے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر امتی نبی سے نہیں مانگے گا تو پھر کس سے مانگے گا؟ اللہ نے تم کو بھیجا ہی ہے دینے کے لیے اور ہمیں بنایا ہے رسول اللہ سے مانگنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور سنیے، میں قرآن کا ایک جملہ اور دونوں کو غور سے سنیے. قرآن نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے محبوب مانگنے والے کو جھڑکو. قرآن ہے. یہ سب لوگ آپ کو جلدی بتائیں گے نہیں بتائیں گے. اے محبوب مانگنے والے کو جھڑکو مت. اگر رسول اللہ سے مانگنا شرک ہوتا تو قرآن یہ کہتا کہ میرے محبوب سے مانگو مت. تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب سے مانگو مت، بلکہ کیا فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب مانگنے والے کو جھڑکو مت. کیا مطلب؟ مانگنے والا مانگتا چلا جائے، تم دینے والوں کو دیتے چلے جاؤ. یہ قرآن ہے. یہ آیتیں لوگوں کو نہیں مل رہی ہیں. کیوں نہیں مل رہی ہیں؟ اچھا ایک حدیث اور سناتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، یہ پڑھی ہوئی ہے. یہ اس کو مشکات نے بھی روایت کیا ہے اور مسلم شریف میں موجود ہے اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے. سرکار کے مقدس صحابی ہیں حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ. وہ تہجد کے وقت سرکار کی بارگاہ میں مسواک اور وضو کا پانی پیش کیا ہے. ایک دن پیغمبر کا دریائے کرم جوش پر ہے اور ارشاد فرمایا صل یا ربیعہ، اے ربیعہ تم جو چاہو وہ مانگ لو. ان سے کہیے تلاشیں نہ ملے مجھ سے ملاقات. اور یہ ان کتابیں جو دیوبند والے لکھ کر چھاپ کر بیچ رہے ہیں، ان نسخوں میں یہ حدیث موجود. نبی نے فرمایا صل یا ربیعہ، اے ربیعہ جو چاہو وہ مانگو. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ انفاظ کی اوقات ہے، آپ کہنے پائیں گے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے اللہ نے جس کو دونوں عالم کی نعمتوں کا مالک و مختار بنایا.
نہ معلوم مانگنے والا کیا مانگ بیٹھے ہے نا، دنیا مانگ بیٹھے، آخرت مانگ بیٹھے. لیکن ذرا سنیے، وہ صحابی تھے، آج کا ہوتا تو کیا کہتا یا رسول اللہ آپ سے تو مانگنا شرک ہے، نہیں مانگوں گا ہے نا. لیکن وہ صحابی سے ان کا عقیدہ یہ تھا اگر رسول اللہ سے مانگنا شرک ہوتا تو نبی نہیں کہتے جو چاہو مانگ لو مانگ لو. اگر آج کا خود کا کہتا ہے رسول اللہ مجھے پردھان منتری بنا دیجیے، مکھ منتری بنا دیجیے، بنا ایم ایل اے ہی بنا دیجیے یا چیئرمین ہی بنا دی، نہیں. ان کا عقیدہ دفاع کرتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے میرے سرکار میں مانگ یہ رہا ہوں کہ جس طرح میں دنیا میں آپ کی غلامی اور خدمت کر رہا ہوں جنت میں بھی ویسے مجھے آپ کی غلامی نصیب ہو جائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد. اور عبرانی کے الفاظ یہ ہیں، اس میں ہے سل جو چاہو مانگو، اور اس میں اور وضاحت ہے سلمی اے ربیہ مجھ سے جو چاہو وہ مانگو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ سے جو چاہو وہ مانگو. تو کہا یا رسول اللہ میں یہ مانگتا ہوں. فرمایا غیر ذالک اے ربیہ یہ تو دے دیا، اور کچھ مانگنا ہو تو اور بھی مانگو. فرمایا وعدہ کہا ہے میرے سرکار بس یہی ہے. کیا مطلب جو صدیق اکبر نے کہا تھا کہ کسی نے ترجمہ نہیں کی ہے کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہی بات وہ کہہ کے چلے گئے کہ یا رسول اللہ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ کی غلامی مل گئی تو کائنات کی بادشاہت مل گئی. ایمان بولو ذرا اپنے عقیدے کی اصلاح کریں کہ اللہ کے نبی کی حدیثیں کیا کہہ رہی ہیں اور ہمیں کیا سبق دے رہی ہیں، اور صحابہ کا رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا تھا. اے مسلمانوں غور سے سنو، جب پیغمبر مصیبتوں میں گھر جاتے تھے، جب صحابہ مصیبتوں میں گھر جاتے تھے تو کہیں نہیں جاتے تھے، رسول اللہ کے دربار میں آتے تھے. ایک میں روایت سناتا ہوں، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، بہت مشہور ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، گناہ کر لیں تو آپ کے پاس آ جائیں. خدا نے یہ نہیں کہا کہ کعبے میں چلے جائیں اور وہاں چلے جائیں عبادت کر لیں، نہیں، اے محبوب تمہارے پاس آ جائیں. تو اس آیت کی تفسیر میں نے پڑھا، توجہ فرمائیے. اللہ کے نبی کی مثال کے بعد ایک صاحب سے گناہ ہو گیا، وہ حضرت علی کے دربار میں حاضر ہوئے. یا گائے علی اللہ نے ہمیں نبی کا دربار دکھایا تھا، اب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، اب ہم کہاں جائیں؟ حضرت علی نے فرمایا پریشان مت ہو، نبی کے مزار پر حاضر ہو جاؤ. نبی کے مزار پر حاضر ہو جاؤ. میں توجہ چاہتا ہوں کہ نبی کے مزار پر جانے کی تعلیم یہ اعلیٰ حضرت حافظ بخاری نہیں دے رہے ہیں، مزار پر جانے کی تعلیم حضرت علی دے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی دے رہے ہیں، جاؤ مزار مصطفیٰ پر. تو فتوا ہم پر مت لگاؤ، پہلے حضرت علی سے ملاقات کرو. حضرت علی جو رسول اللہ کے صحابی ہیں وہ کہہ رہے ہیں نبی کے مزار پر جانتے ہو؟ حضرت علی کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی منی وانا من العلی، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں. اور وہ علی جو نبی کے صحابی بھی ہیں، نبی کے داماد بھی ہیں، نبی کے خلیفہ بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے مزار پر جاؤ. یہ کہہ رہا مت جاؤ تو ہم علی کی مانیں گے، اس کی نہیں مانیں گے. مزار پر آگے مزار پر عرض کیا یا رسول اللہ گناہ ہو گیا ہے،
نظر کرم فرما دیجیے. حدیث میں موجود ہے اللہ کے نبی کے مزار اقدس سے آواز آتی ہے انہو قد غفر لک، اللہ نے تجھے بخش دیا. ایمان والو سنے گا یہ آواز کون دے گا؟ کون آواز دے گا؟ جو قبر میں زندہ ہو، باحیات ہو. اور یہ بخشش کا پروانہ کون دے گا؟ اللہ نے جس کو بخشنے کی اجازت دی. بخشنے والا خدا ہے، لیکن رسول اللہ اپنے کرم سے بتلا رہے ہیں کہ تو میرے دربار میں آ گیا، اللہ نے تجھے بخش دیا. اور یہ دروشی پڑھیے ذرا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. میں مدد صحیح ہے تو حضور آواز کی ذرا مجھے بولیں گا. اور یہ دروشی بلند آواز سے دروشی پڑھیں. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے میں گڑبڑ کر رہا، میں آیت کا ترجمہ کروں. آپ محبت سے سن رہے ہیں؟ پریشان تو نہیں ہیں؟ ہم بولتے رہے آپ سنتے رہیں گے ابھی. آپ انشاءاللہ بہت لمبی تقریر نہیں کریں گے. میں چاہتا ہوں میں سال بھر کے بعد اس جگہ پر بول رہا ہوں. اس تاریخ میں، اس تاریخ تو یہ نہیں کہ 6 تھی، 5 سال 6 تھی اور آج 7 ہے. بہرحال 6 ہو چاہے 7 ہو، سارے دن اللہ نے نبی کے لیے ہی بنائے ہیں. نبی کی ولادت و پیدائش تو 12ویں شب میں ہوئی ہے نا، لیکن ان دنوں کی پیدائش رسول اللہ کے صدقے میں ہوئی ہے. سارے دنوں کی پیدائش کی رسول اللہ کے صدقہ ہے. تو میلاد کے تبرک سے کوئی بھاگ نہیں پائے گا. سمجھے آپ؟ آسمان بھی میلاد کا تبرک ہے، زمین بھی آسمان میلاد کا تبرک ہے. یہ مہینہ، یہ سال، یہ دن سب میلاد مصطفیٰ کا تبرک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جو لوگ تبرک کو ناجائز کہتے ہیں وہ بیچارے اب بہت پریشان ہوں گے. زمین استعمال کر رہا ہے، نبی کا صدقہ ہے. یہ آسمان کے نیچے بیٹھا ہے، رسول اللہ کا صدقہ ہے. یا یہ میرے منہ میں زبان ہے، یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے. اچھا تو اب میں ایسا ترجمہ کروں. قرآن فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اے محبوب تمہارے ذکر کو تمہارے لیے ہم نے بلند کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ورفعنا، رفعنا ہم نے بلند کیا ہے. ذرا انداز خطاب کو دیکھو. اے محبوب تمہارے ذکر کو تمہارے لیے ہم نے بلند کیا ہے. اے مسلمانوں، اللہ کے محبوب کی عظمت کو آپ سمجھیں. قرآن میں پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے ہم نے بلند کیا ہے. اور ایک بات میں اور بھی کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یہ سارے جلسوں پر پابندی لگا دی جائے، میلاد مصطفیٰ کے سارے جلسے بند ہو جائیں، صلاۃ و سلام بند کر دیا جائے، محفلیں بند کر دی جائیں، لیکن نبی کا ذکر مٹنے نہیں پائے گا. نبی کا تذکرہ مٹنے نہیں پائے گا. کیوں نہیں مٹے گا؟ سنو، زمین مٹے گی، آسمان مٹے گا، ہم ختم ہوں گے، آپ ختم ہوں گے، خدا ختم نہیں ہوگا. خدا نہیں مٹے گا، اور خدا نہیں مٹے گا، خدا کی صفات نہیں مٹیں گی. قرآن بھی نہیں مٹے گا. قرآن اللہ کی صفت ہے. قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن یہ اللہ کی صفت ہے. تو خدا نہیں مٹے گا، قرآن نہیں مٹے گا. اور قرآن میں نبی کی ولادت کا تذکرہ ہے، نبی کے معراج کا تذکرہ ہے، نبی کے ازواج کا تذکرہ ہے، نبی کے صحابہ کا تذکرہ ہے، نبی کی نبوت کا تذکرہ ہے. جب قرآن نہیں مٹے گا تو نبی کا تذکرہ بھی نہیں مٹے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے میرے بھائی
اور یہ بات اور کہہ دوں، بات ابھی آ گئی ذہن میں، اور میں ایسا نہ ذہن سے چلی جائے کہ کچھ لوگ کبھی کبھی اعتراض کرتے ہیں سلام سے متعلق. یہ سلام کو جو کہتے سلام پڑھ لو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا چاہیے. میں کسی پر بیجا اعتراض نہیں کرتا، اور الحمدللہ میری اپنی عادت ہے کہ کوئی بھی ادب و تہذیب کے خلاف جملہ میں استعمال نہیں کرتا. اپنی میری عادت ہوتی، میں کتے کمینے اس طرح کے الفاظ اپنی گفتگو بولنا میں ہرگز پسند نہیں کرتا. اللہ یہ وہ بولے جو مجبور ہو، لاچار ہو. اللہ نے مجھے قرآن دیا، حدیث دیا ہے، جواب دینے کے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کافی ہے. سبحان اللہ. سمجھانے کے لیے قرآن کافی ہے. ہم کیوں مارے پھریں؟ قرآن کا سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے. تو کچھ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں. تو میں اے باندھا کے مسلمانوں، اور روزانہ میرا آنا نہیں ہوتا ہے، اللہ نے چاہا تو کوئی محفل یہاں قائم ہو جائے گی. صاحب مہینے 2 مہینے میں کوئی محفل چلے گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. اللہ غور فرمائیے، قرآن نے فرمایا یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، نبی پر درود پڑھو اور خوب خوب سلام پڑھو. سلام فرما رہا ہے. میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اس سے پہلے شاید جملہ یہ نے بولا ہوگا، مجھے پورا یاد نہیں ہے، کہ سلام پڑھنا یہ قرآن سے ثابت ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. نہ ملے تو خالص ملاقات کریں. سلام قرآن سے ثابت ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. اگر کوئی نہ پڑھے آپ جھگڑا نہ کریں، مار پیٹ نہ کریں، فساد نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ قرآن کی آیت کو ٹھیک سے سمجھ لیں. قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الانسان، یا ایھا العباد، یا ایھا الناس، اے انسانوں تم پڑھو، اے بندو تم پڑھو، اے لوگو تم پڑھو. نہیں، اے ایمان والو تم پڑھو. اللہ نے سب سے نہیں کہا ہے، ایمان والوں سے کہا ہے. تو جو ایمان والا ہوگا پڑھے گا، ایمان والا نہیں ہوگا نہیں پڑھے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو کچھ لوگ کیوں نہیں پڑھتے ہیں کہ ہم سے اللہ نے کہا ہی نہیں. جس سے اللہ نے کہا ہے وہ پڑھا رہا ہے. سمجھیے ہماری بات، جھگڑا مت کرو. قرآن نے کہہ دیا نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پڑھو. تو ایمان والا فجر کے بعد بھی پڑھ رہا ہے، میلاد کے بعد پڑھ رہا ہے، جمعے کے بعد پڑھ رہا ہے. اور لیکن ایک بات ہے، اللہ کا میرے نبی پر کرم ایسا ہے، اللہ نے صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھنے کا ایسا انتظام کیا ہے کہ جو ساری سال نہیں پڑھے گا، سال میں ایک بار کھڑے ہو کر نبی پر سلام ضرور پڑھے گا. بتاؤں آپ کو اجازت ہے؟ سنیے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور مسجد انہی کی ہے جہاں نہیں پڑھا جاتا. اور امام پڑھتے پڑھتے قرآن کہاں پہنچ گیا؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو تمام رسولوں پر. سبحان اللہ. دیکھو مسجد میں پڑھ رہا ہے، کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، وہ دونوں ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے. ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، حالت نماز میں پڑھ رہا ہے. تو اللہ نے قانون بنا دیا کہ جو ساری سال میرے محبوب نہیں پڑھے گا، چاہے مجبوراً پڑھنا پڑے، سال میں ایک بار پڑھواؤں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سرکار دو عالم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک بات اور کہوں، اجازت ہے آپ کی؟ آپ نے یہ حدیث سنی، بہت مشہور باتیں ہیں کہ سلام کرنے، نبی کے کسی امتی کو جب سلام کرو تو سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے.
سلام کرنے والے کو اللہ 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، یہ 90 نیکیاں کس کو ملتی ہیں؟ جو نبی کے امتی کو سلام کرے، ہے نا؟ نبی کے غلام کو سلام کر رہے تو اللہ 90 نیکیاں ملتا دیتا ہے، اور جو نبی کو سلام کرے اسے کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، مرحبا 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 مرحبا، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ توجہ کیجیے، ایمان والوں میں آپ کے دل و دماغ میں نبی کی محبت عظمت کا چراغ روشن کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان والوں، اللہ نے نبی کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ جو نبی کی بلندیوں کو بیان کرتا ہے اللہ اس کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اعلیٰ حضرت ہم سنیوں کے مقتدا ہیں، اکابر اہل سنت میں سے ہیں۔ سرکار حافظ بخاری فرمون شریف، سرکار تاج الفہوم، سرکار اشرف میاں صاحب، حضرت صلی اللہ فاضل، حضرت مولا شریف، یہ جتنے سنی اکابر ہیں یہ چاند کی طرح چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھا جا رہا ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، دیگر اکابر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں تذکرہ ہوتا ہے؟ یہ ساری زندگی نبی کا تذکرہ کرتے رہے، اللہ کے ذکر کو بلند کر دیا گیا۔ حق بات یہی ہے۔ اے میرے بھائی، بڑا فانا لگا ذکر، اے محبوب تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اے مسلمانوں، بقیت جتنے لوگ ہیں اپنے ایمان کی اصلاح کریں۔ اگر اس سے پہلے نہیں پڑھتے تو کل سے پڑھنا شروع کر دو۔ سلامت میں کہتا اور سنوں، ایک حدیث اور سنوں۔ میرے آقا نے فرمایا، سرکار ابو ہریرہ راوی ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم او کما قال۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں اخلاق و محبت کو قائم نہ کر لو۔ اور کیجئے میاں جب اگر مومن سے محبت نہ کرے تو صحیح ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، تو اگر نبی سے محبت نہ کرے تو ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے سنیں۔ اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں وہ بتا دوں جب تم اس پر عمل کرو تو محبت پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہوگی۔ اب ہماری طرف توجہ کریں، گفتگو بات کر لیجیے گا، ہماری باتیں آپ سنیں، قیمتی بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ یہ محبت کرو گے ایمان کامل ہوگا۔ اچھا فرمایا جب تم اس پر عمل کرو تو محبت پیدا ہو جائے، وہ کیا ہے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو رائج کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ ملاقات سفر میں جاؤ تو سلام کرو، سفر سے لوٹو تو سلام کرو، راستہ میں کوئی مل جائے تو سلام کرو۔ فرمایا سلام کرو گے محبت قائم ہوگی، محبت پیدا ہوگی، ایمان کامل ہوگا، ایمان کامل ہوگا جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ ایک ایمان والے سے سلام کرو، نبی کے غلام سے سلام کرو تو نبی فرما رہے ہیں محبت بھی بڑھے گی، ایمان بھی کامل ہوگا، جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو نبی کے غلام کو سلام کرنے سے جب ایمان والے ہو سکتے ہو تو نبی پر سلام پڑھنے سے کیسا کمال ایمان حاصل ہوگا۔ ایمان والو، میری گزارش ہے قرآن کی آیتیں بھی سمجھیے اور حدیثیں بھی سمجھیے اور نبی سے محبت کا رشتہ اپنا استوار کیجیے، مستحکم کیجیے۔ قرآن نے فرمایا
ورفعنا لك ذکرک، اے محبوب تمہارے ذکر کو تمہارے لیے ہم نے بلند کیا ہے۔ بلند کرنے کا معنی کیا ہے؟ اس کے تحت تفاصیل موجود ہے۔ حدیث قدسی ہے، رب نے فرمایا اذا ذکرت معی، اے محبوب تمہارے ذکر کے بلند کرنے کا معنی یہ ہے اذا ذکرت معی، جہاں میرا تذکرہ ہوگا تو میرے ساتھ تمہارا بھی تذکرہ ہوگا۔ اذان میں اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھا جائے گا، ہے نا؟ اور نبی کی عظمت دیکھیں، وہ نماز جو خالص اللہ کی عبادت ہے، سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، کھڑا ہونا اللہ کے لیے، قرآن اللہ کے لیے، ثنا اللہ کے لیے، قرآن کا پڑھنا اللہ کے لیے۔ لیکن آپ اپنے دھرم پر قربان ہو جائیے، تحیات میں بیٹھتا کیا پڑھتا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام۔ اور ویسے تو سلام پڑھنا مستحب ہے، نبی کی بات سمجھیں، ویسے نماز کے باہر سلام پڑھنا مستحب ہے، اور نماز میں نبی پر سلام پڑھنا واجب ہے۔ التحیات پڑھنا واجب ہے تو السلام علیکم ایھا النبی یہ بھی واجب ہے، تو حالت نماز میں نبی پر سلام پڑھنا واجب ہے۔ نبی کی عظمت کو سمجھو، اللہ نے بلند کیا ہے۔ حالت نماز میں آپ اپنے والد کو سلام کر لیں، نماز فاتح ہو جائے گی۔ اپنے پیر کو سلام کر لیں، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اپنے استاد کو سلام کر لیں، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور حالت نماز میں نبی کو سلام نہ کریں تو نماز مکمل نہیں ہوگی، ہے نا؟ اور سنتے چلیے، یہ پیغام میرا پورے شہر میں پہنچا دیجیے۔ جب آپ السلام علیکم ایھا النبی پڑھیں تو فتاوی کی معتبر کتابیں کو پڑھوائیے، عالمگیر پڑھوائیے، شامی پڑھوائیے، دیگر کتابیں پڑھوائیے۔ اس کے تحت موجود ہے کہ جب السلام علیکم ایھا النبی پڑھے تو یہ خیال نہ کرے کہ میں معراج کا واقعہ نقل کر رہا ہوں، بلکہ یہ تصور کرے کہ میں اس وقت اپنی جانب سے نبی کو مخاطب کر کے سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ تمام فتاوی کی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمود تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے۔ یہاں آسمانوں پر نبی کا تذکرہ ہے نا، عرش پر نبی کا تذکرہ ہے، فرشتوں کی زبان پر نبی کا تذکرہ ہے، نماز میں نبی کا تذکرہ ہے، حج میں نبی کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جہاں رسول اللہ کا تذکرہ نہ ہو۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت نبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے میرے پیارے بھائی، پتہ نہیں آج لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اب ایک بات اور سنیے، دیکھیے جب بلند کرنے والا بلند کرتا ہے تو اپنی صلاحیت اور طاقت کے اعتبار سے بلند کرتا ہے نا؟ استاد چاہتا ہے میرا شاگرد بلند ہو جائے، پیر چاہتا ہے میرا مرید بلند ہو جائے، باپ چاہتا ہے میرا بیٹا بلند ہو جائے، لیکن پیر اپنے مرید کو، استاد اپنے شاگرد کو، باپ اپنے بیٹے کو اتنا ہی بلند کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو جتنی قدرت و طاقت عطا فرمائی ہے اتنا ہی بلند کر سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب بلند کرنے والا بلند کرتا ہے تو اپنی طاقت اور اختیار و قوت کے مطابق بلند کرتا ہے۔ اب آئیے، قرآن میں پروردگار فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمود تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے، اور اللہ کی قدرت و طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تو رسول اللہ کی بلندی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بے شک سچ ہے، سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے۔ ایمان والو آپ ذرا تو غور کرو، ابھی ہمارے حاجی مولانا شبیر احمد صاحب کو فرما رہے تھے، کیا بتاؤں آج یہ میک نے مجھے بہت پریشان کیا، بلند آواز سے درود شریف پڑھی سرکار۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
فی الملہ صلاۃ دائمۃ صلاۃ و سلام علیک اللہ تعالی یا سیدی یا شفیعی یا حبیبی یا رسول اللہ. بس اب میں آپ کی تھوڑی دیر اور توجہ چاہتا ہوں. گفتگو ہم جلدی ختم کریں، لمبی چوڑی تقریر نہیں کریں گے. ابھی آپ تقریر سن رہے تھے حاضر مولانا شفیق الدین صاحب بلا سے. اے مسلمانوں، میں پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں کہ جتنا میرے نبی کی طرح کوئی نہیں ہے، میرے نبی کی پیدائش کی طرح کائنات میں کسی کی پیدائش نہیں ہوئی، کسی کی پیدائش نہیں ہوئی ہے. میں آپ سے بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک جب حضرت آمنہ میں تشریف لایا تو 9 مہینے جو گزرتے ہیں ماں پر بڑی دقتوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی کے میرے پیٹ میں آنے کے بعد ذرہ برابر مجھے کسی تکلیف کا احساس نہیں ہونے پایا ہے. اور جب پیغمبر کی آمد کا وقت ہوا، ایمان والوں وہ لوگ جو دھوکہ کھا رہے ہیں اور کبھی کبھی نبی کو اپنے جیسا کہہ دیتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں. جب نبی کی آمد کا وقت ہوا اور پیغمبر دنیا میں باہر تشریف لائے اور سرکار نے اپنے رب کی حمد و ثنا کی، الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اپنے رب کی مدح و ثنا کی. اس کے بعد میں عرض کیا رب حبلی امتی ہے. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. پیغمبر آئے اور سیدھے سجدے میں گئے. باہر آنے کے بعد فوراً سجدے میں چلے گئے. میں نے کائنات میں کسی کو نہیں پڑھا کہ ماں سے پیٹ آنے کے بعد سب سے پہلے سجدے میں گیا ہو. اور سنیے میرے بھائی، سجدہ کرنے کے لیے کئی شرطیں ہیں. سجدے کرنے کی ایک شرط طہارت بھی ہے، ناپاک حالت میں سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے نا. تو پیغمبر ماں کے پیٹ سے آئے اور فوراً سجدے میں چلے گئے. نبی نے اعلان کر دیا اللہ نے ماں کے پیٹ سے مجھے پاک پیدا کیا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. اللہ نے مجھے پاک پیدا کیا ہے. اور ذرا غور فرمائیے کہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد سب سے پہلے اس امت کو یاد کیا. جب نبی نے یاد کیا تھا تو اس کے بعد اللہ کی جانب سے کیا اعلان ہوا تھا وہ جملہ. جب نبی نے عرض کیا تب بھی ہماری امت تھی، اللہ میری امت تو مجھے دے دے. اور اپنے ارشاد فرمایا وَهَبْتُكَ أُمَّتَكَ لِأَعْلَى ہمتِكَ، اے محبوب تمہاری اعلیٰ ہمت کی وجہ سے میں نے تمہاری امت تمہیں دے دی. ابھی بچپنے کا عالم ہے، اس کو شرم نہیں آتی، کہتا رسول اللہ کا خیال نہیں آنا چاہیے. میاں نبی تو اس وقت بھی امت کا خیال کر رہے ہیں اور امت نبی کا خیال بھولا دے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں، نبی روز وقت خیال کر رہے ہیں، کس وقت خیال کر رہے ہیں؟ جب پیغمبر کو قبر ناز میں اتارا گیا تو قبر میں اتارنے والوں نے حضرت فضل ابن عباس کی. حضرت فضل ابن عباس فرماتے ہیں جب نبی کے جسم پاک کو میں نے قبر میں رکھ دیا تو نبی کے ہونٹ ہل رہے تھے. سبحان اللہ. ہونٹ ہلاتا وہ ہے جو زندہ ہوتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے. نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں تو حضرت فضل ابن عباس فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں کو نبی کے لبوں سے قریب کیا، دیکھیں سرکار قبر میں کیسے یاد کر رہے ہیں. تو قبر میں نبی کے جملے یہی تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. ایمان والو ذرا غور یہ فرماؤ کہ نبی جب دنیا میں آئے تو اس امت کو یاد کیا، قبر میں لیٹے ہیں تب اس امت کو یاد کیا. یہ امت پر رسول اللہ کا کتنا حق ہوگا. بے شک سبحان اللہ. ماں سے زیادہ نبی کا حق ہے، باپ سے زیادہ نبی کا حق ہے، خاندان والوں سے زیادہ نبی کا حق ہے. اللہ کے بعد جو کچھ ہے وہ سب رسول اللہ ہے. اللہ کے بعد جو کچھ ہیں وہ رسول اللہ ہیں. میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، شاید آپ کو کچھ سبق ملے. نماز پڑھتے رہیے، ہم بھی پڑھتے رہیں، آپ بھی پڑھتے رہیے. نماز اللہ نے فرض کی ہے، نماز پڑھنا فرض ہے کے لیے، بے حیائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، امت کو نمازی بنانے کے لیے. جوا، شراب، اچھا
بے پردگی کا خاتمہ کرنے کے لیے، تو میں آپ سے کہتا ہوں جہاں یہ ہرے جھنڈے لگاتے ہیں تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ دنیا کا کوئی مولوی سے ناجائز ثابت کرنے نہیں پائے، چلاتا پھرتا رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی اگر یہ جھنڈا ناجائز ہے تو سپا و بسپا کا جھنڈا لگانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ آپ توجہ فرمائیں۔ اب یہ کہیں کہ حدیث میں نہیں لکھا ہے تو سپا کا جھنڈا حدیث میں لکھا ہے، بسپا کا جھنڈا حدیث میں لکھا ہے، اس کے بارے میں نہیں پوچھتا اپنے مفتی سے یہ جھنڈا جائز ہے یا ناجائز۔ جب نبی کے ہرے جھنڈے کی بات آتی ہے تو کہنا بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ کہیں لکھا نہیں لکھا ہے، دل میں نبی کی جو محبت کی کتاب ہے یہ اس میں لکھا۔ سبحان اللہ۔ میں بتاؤں آپ سے لگانے لگے کیوں لگانے لگے بتائیں آپ سے، میں بتاتا ہوں کیوں لگانے لگے۔ نیا جال لائے پرانے شکاری۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ہماری آپ توجہ فرمائیں۔ آئے میرے بھائی میں تو کہتا ہوں جو نبی کے نام پر ہرا جھنڈا لگائے گا انشاءاللہ وہ ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا۔ اور میں کہتا ہوں کیوں ہرے جھنڈے لگائے جاتے ہیں؟ بھائی پیلا بھی لگایا جا سکتا ہے، لال بھی ناجائز نہیں ہوگا، ہرا ہی کیوں لگاتے ہیں؟ جب نبی سواری سے گزرے تھے تو سوکھے کھیت ہرے ہو گئے تھے، سوکھے جنگل ہرے ہو گئے تھے، تو ہم نبی کی آمد و پیدائش کی یاد میں ہرا جھنڈا لگاتے ہیں تاکہ نبی کی اس معجزے کی یاد تازہ ہو جائے۔ سمجھیے ہماری بات آپ نے؟ اچھا تو یہ لگاتے رہو، بہت کام آئے گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھو میرے بھائی، خوشی میں بہت سے وہ کام جائز ہیں جو شریعت نے منع نہیں کیے۔ دیکھو اے میرے بھائی، اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، حضرت ام سلیم آ گئی، پسینہ بہ رہا تھا۔ ام سلیم بہت مشہور حدیث ہے، سرکار کی صحابیہ دیکھا قطرے ٹپک رہے ہیں، ایک چھوٹی شیشی لائی اور نبی کا پسینہ اس شیشی میں رکھ لیا۔ پیغمبر بیدار ہو گئے، کہا ام سلیم کیا ہے؟ اطیب الطیب، میرے سرکار بڑی پیاری خوشبو ہے۔ اس کو اپنی بیٹی کے دلہن بناتے وقت لگا دیا تو پیدائش کے بعد 7 نسلیں اس پسینے کی خوشبو سے مہکتی رہی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، قرآن کی کس آیت میں لکھا تھا ام سلیم نبی کا پسینہ شیشے میں رکھ لو؟ کس حدیث میں نبی نے کہا تھا ہم سو رہے ہوں تو پسینہ شیشے میں رکھ لینا؟ کہیں نہیں لکھا تھا، ان کے دل میں جو محبت رسول اللہ کی کتاب تھی اس میں لکھا ہوا۔ آئے میرے بھائی، اس پسینے کی بات ہے، میں ایک روایت آپ اور سنا دوں۔ شیخ محقق عبدالرحمن محدث دہلوی یہ مدارج النبوت میں ایک حدیث لکھتے ہیں کہ ایک برتن تھا سرکار جس میں کبھی کبھی پیشاب رات پہ فرما لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول کو دیا کہ جاؤ اس کو جا کر باہر پھینک دو، وہ باہر لے کر نکلے اور اس کو پی گئے۔ حدیث میں ہے پی گئے، پینے کے بعد ان کا پورا جسم خوشبو سے مہکنے لگا، پورا جسم خوشبو سے مہکنے لگا، اور ان کی 7 نسلیں جو پیدا ہوتی رہی خوشبو سے مہکتی رہی۔ ایمان بولو، یہ میری نبی کی عظمتیں ہیں، لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک سفر میں تھے اور 2 پیڑ دور دور کھڑے ہوئے تھے، فرمایا طیمہ تم دونوں مل جاؤ، یہ ادھر سے چلا اور یہ ادھر سے چلا، اور ایسے نہیں چلا، اکھڑ کے جھومتا چلا، مقدر پر ناز کرتا چلا، رسول اللہ نے بلایا ہے چلا، اور تم مل کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی اس کی آہٹ میں تشریف لے گئے اور سرکار نے استنجا فرمایا۔ اے میرے نوجوانوں سبق سیکھو، آج ہمارا نوجوان لڑکا یہ سڑکوں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، جہاں جا رہا ہے وہاں سب کے سامنے لوگ نکل رہے ہیں، عورتیں نکل رہی ہیں، مرد گزر رہے ہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہا ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا ہے۔ رسول اللہ نے آر ہو گئی، سرکار نے استنجا فرمایا۔ استنجا کرنے کے بعد تشریف لے آئے، حضرت عائشہ وہاں تشریف لے گئی تو زمین پر استنجے کے نشانات بھی نظر نہیں آئے۔
حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے نہ فرمایا ہے؟ کہا ہاں. کہا ہے میرے سرکار وہاں تو تنجے کے نشانات بھی نہیں ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اچھی چیز زمین بھی نہیں چھوڑتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث پاک میں ہے میرے سرکار استنجا فرماتے تھے تو زمین پھٹ کر سرکار کی فضلات کو نگل دیتی تھی کہ سرکار کی فضلات کی بھی بے حرمتی نہ ہونے. ایمان والو نبی کی عظمت کو سمجھو. لوگوں نے بھی نبی کی عظمت کو نہیں سمجھا ہے اور جس دن نبی کی عظمت کو سمجھ جائیں گے اسی دن وہ سنی مسلمان ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے ایک گفتگو آپ سے کی ہے آپ سن رہے ہیں. نہ قرآن سے ہٹ کر بول رہا ہوں نہ حدیث سے ہٹ کر بول رہا ہوں. یہ وہ بولے جو بیکار ہو. اور میں تو کہتا ہوں باندھا کے شہر میں پوری ذمہ داری سے اعلان کر رہا ہوں. آج تانہاری اسمدیہ بھبوشی کا غلام اعلان کر رہا ہے کہ سنیوں کے جتنے عقیدے ہیں سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور جس کو شک ہو میرے کسی عقیدے کے بارے میں یہاں بول کر دکھائے انشاءاللہ یہی جواب دیا جائے. سبحان اللہ. میں بتا دوں گا ہمارا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے جو قرآن کے مخالف ہو یا حدیث کے مخالف ہو. یا سنو کچھ لوگ وہ ہیں جو عقیدہ گھر میں تیار کرتے ہیں اور دلیل قرآن میں تلاش کرتے ہیں. ہم ان میں نہیں ہیں ہم ان میں ہیں. قرآن نے جو عقیدہ دے دیا ہے وہی ہم نے دے دیا ہے. میری بات سمجھی آپ نے. ورفعنا لک ذکرک اے محبوب تمہارے ذکر کو تمہارے لیے ہم نے بلند کیا ہے. نماز یہ بھی نبی کی یاد تازہ کرتی ہے. زکات یہ بھی نبی کی یاد تازہ کرتی ہے. حج یہ بھی نبی کی یاد تازہ کرتا ہے. رمضان کا روزہ نبی کی یاد تازہ کرتا ہے. میاں نواز ہمارے گھر میں جبریل لے کر نہیں آئے تھے. لا مکان اللہ نے بلا کر نماز رسول اللہ کو دی تھی. ہمیں ملی ہے تو نبی کے وسیلے سے ملی ہے. میں کہتا ہوں جو نبی کے وسیلے کا قائل نہ ہو اسے یہ 5 ٹائم کی نماز چھوڑ کر کوئی دوسری نماز پڑھنا چاہیے. یہ ہمارے نبی کے وسیلے والی نماز ہے. اے مسلمانوں اے باندھا کی سنو میری گزارش ہے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے. نبی کے علم غیب کا عقیدہ رکھیے. نبی کی شفاعت کا عقیدہ رکھیے. نبی کے مالک پر مختار ہونے کا عقیدہ رکھیے. نبی سے مدد مانگیے. نبی کو مالک جانیے. نبی کو مدد کرنے والا جانیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں اللہ نے ان کو بھیجا ہی ہے اپنی امت کی مدد کرنے کے لیے. بہرحال تقریباً 1 گھنٹہ میرا پورا ہو رہا ہے. آپ کو دیر انشاءاللہ سوال و جواب کی محفل ہوگی. پھر انشاءاللہ اس کے درمیان بھی کچھ باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. سوا گھنٹہ ہو گیا. اب آپ صاحب کو اجازت ہے آپ کو سوال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے رسول کی مدد سے میں آپ کی خدمت کروں گا انشاءاللہ. بسم اللہ. السلام علیکم. حضرت ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ اسٹیج میں بیٹھ کے مطلب جیسے کتا کمینہ کہنا یہ کمزور لوگوں کی عادت ہے اور میری کوئی بات قرآن حدیث سے ہٹ کے نہیں ہوتی. چلیے ٹھیک ہے. تو قرآن شریف کو 29ویں پارے میں ولید بن مغیرہ پہ جو آیت آئی ہے اس کو دیکھیے. وہ بھی تو قرآن کا ہے نا. ایک منٹ بات لیے. ولید ابن مغیرہ کا زنا سے پیدا ہونا یقینی معلوم تھا تب قرآن نے یہ کہا تھا کیا فرمایا تھا وَكُلٌّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيٌّ یہ زنا سے پیدا ہے. ایک دم وہ 10 باتیں پروردگار عالم نے اس کے یہ 10 آیت اس کے اندر موجود تھے. ہاں 9 موجود تھے. وَكُلٌّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيٌّ آخری ہے. تو پروردگار یہ زنا سے پیدا تھا. سمجھیے آپ. تو نبی کے بے ادبی کی وجہ سے اللہ نے اس کا ولد الزنا ہونا ظاہر کر دیا تھا. کیا آج ہمارے پاس ایسا کوئی علم یقینی نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کو ولد الزنا کہہ سکیں؟ گستاخ رسول کو اللہ نے 10 آیت کھولے. ہماری بات سنیں ہم 50 کھول دیں. ہماری بات سنیں آپ. ہماری بات آپ سنیے. الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ پوری زندگی یہی کرتے ہیں اور ان کے آیات ان کو کتابیں پڑھ بھی خوب بنا کرتے ہیں. لیکن آپ ایک بات اور سن لیجیے.
اللہ کے نبی کی تعریف سنی اور ایک جزیہ سنی سب کا کہ فرمایا کہ ملم یارت اہل زمانی توبہ یا جاہی، جو ملم یارت جو اہل زمانہ کے مزاج پر نظر نہ رکھے وہ جاہل۔ سمجھے آپ؟ ذرا غور کر لیں اس دور کے ہمارے حالات کیا ہیں۔ ہم اس دور میں اس قوم کو کمینہ خبیث شیطان کہہ کے اپنے مذہب کی بات منوا سکتے ہیں یا ادب و تہذیب کی بات کر کے قوم کو منوا سکتے ہیں؟ سمجھے آپ؟ تو ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ غلط فہمی کیوں ہو رہی ہے کہ وہ 10 عیب اس کے اندر موجود تھے تو پروردگار عالم نے اس کو ظاہر فرما دیا۔ وہ زنا سے پیدا تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ گیا اپنے اماں کے پاس اور اٹھائے اس میں تلوار، کہا سنیے آج رسول اللہ نے 9 عیب بیان کیے، ان میں 8 تو میں جانتا ہوں میرے اندر ہیں، لیکن 9 کوئی جانتی کہ میں زنا سے پیدا ہوں، بتائیے رسول اللہ نے صحیح کہا یا غلط، ورنہ میں تیری گردن مار دوں گی۔ تو اس نے کہا کہ سنو، تمہارے باپ کے پاس مال بہت تھا، کوئی اولاد نہیں تھی، تو میں نے ایک چرواہی سے بدکاری کی تھی جس سے تو پیدا ہے۔ محمد رسول اللہ نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے نا۔ تو وہاں مسئلہ یہ تھا وہ ولد الزنا تھا تو اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ سمجھے آپ؟ آج ہمارے دور میں ہمیں کسی کا ولد الزنا ہونا یقینی خبر نہیں ہے، رسول اللہ کو تھی، تو بہرحال ہاں ان کی مذمت کرنا، ان کو برا کہنا یہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے، الحمدللہ ہم خود کہتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور فرما لیجیے، جب ہمیں اپنی قوم کے دور میں مخاطب کرنا ہے تو ہماری بھی اپنی زندگی کے تجربات ہیں کہ اس دور میں ہم گالی گلوچ کر کے قوم کو سنیت سے قریب نہیں کرنے پائیں گے۔ اگر ہم قوم کو منوانا چاہتے ہیں تو آج ہمیں ادب و تہذیبی سے بات کرنا پڑے گی۔ صحیح۔ وقت کے تقاضے یہی ہے، وقت کے تقاضے کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ہماری مقصد یہ ہے۔ اور بتائیے اور کوئی اور میرا تجربہ میرے محترم سنیے، ایک بات سنیے آپ، میں اپنے تجربے آپ بتا رہا ہوں، شاید آپ مجھے ٹھیک سے واقف نہیں ہوں گے، میری زندگی کا اکثر حصہ اسی کام سے لگا ہوں، سنت کی اشاعت اور بات سمجھیے آپ۔ میں نے تجربہ یہ کیا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہے، سنی طبقہ بیٹھا ہے، اور جب ہمارا بولنے والا بولتے بولتے اس طرح مڑا تو صاحب بولوں کی رک چلیے، اپنے لوگ بھی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ تو ذرا وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھیے، جب ہم قرآن و حدیث کے روشنی میں اپنا عقیدہ منوا سکتے ہیں تو ہمیں اسی انداز کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت میرے 2 سوال ہیں، تو میں دونوں پوچھ لوں کہ ایک ہی پوچھوں؟ نہیں 3 پوچھ سکتے ہیں آپ۔ جی بے شک، شکریہ۔ نمبر 1 تو یہ سوال ہے جو میں اس سے پہلے مردناکے میں بھی آپ سے کر چکا ہوں، میں چاہتا ہوں اس میں اور تشریح کر دیں آپ۔ میرا سوال تھا جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ زمین کے کسی حصے میں ہے کہ آسمان کے کسی حصے میں ہے؟ تو حضرت آپ نے جواب یہ دیا تھا، جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے، کہ جنت آسمان میں ہے، اور سرکار جب معراج کی شب تشریف لے گئے آسمان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ تو وہاں پہ آپ کو جنت دکھائی گئی، تو یہ آپ کے اعتبار آپ نے یہ بتایا کہ جنت اوپر ہی ہے۔ میرا ورژن وہاں پہ یہ کہنے گا کہ یہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے اوپر سے نیچے کی طرف دکھائی گئی ہو جنت نیچے ہو، یا جنت اوپر ہی ہے، اس کی اور تھوڑی سی وضاحت کر دے، بڑی مہربانی ہو۔ دیکھو صحیح تحقیق اس وقت ہو پائی جائے گی جب ہم وہاں چلیں گے، وہاں انشاءاللہ نبی سب میں ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ پر ایسا ہے، میں نے جو بات کہی تھی وہ میں نے جو پڑھا ہے وہ میں نے کہا تھا، اللہ کے نبی کو جنت اوپر بھی دکھائی گئی ہے اور نیچے بھی دکھائی گئی ہے، حدیث پاک میں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، سنیے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا اور ایک کونے مجھے جنت دکھا دی گئی کہ جنت یہ ہے، یہاں تک کہ سرکار کو جو آگے بڑھے پھر پیچھے طرف آگے کیوں بڑھے؟ سرکار نے دیکھا یہ خوشہ ہے، اس کو توڑ لوں، اتنی قریب دکھائی نہیں، میں اس کو توڑ لوں، اور پھر سرکار فرماتے ہیں
اگر میں اس کو توڑ لیتا تو قیامت تک وہ ختم نہیں ہوتا اور صرف کھاتا رہتا، لوگ کھاتے رہتے. تو یہ اور جہنم بھی دکھائی گئی. سر فرمایا جنت و جہنم دونوں موثر کر کے مجھے یہی پر دکھا دیے گئے. یہ اور ایک حدیث اور ہے، یہ سرکار گہر کی نماز پڑھ رہے تھے، بخاری شریف میں گہر کی نماز ادا فرما رہے تھے. اور آخر میں یہ ہے سرکار نے سلام پھیرا، ممبر پر خطبہ دیا اور سرکار نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ لم اکن ارویت، جو کچھ مجھے ابھی تک نہ دکھایا گیا تھا آج میں نے سب دیکھ لیا. حتی الجنت والنار، یہاں تک میں نے جنت بھی دیکھ لی اور جہنم بھی دیکھ لی. یہ بخاری شریف رکھی ہے، اس حدیث سے پاک بولوں گے. وہ جو میں نے آپ کو سنائی تھی وہ میں نے پڑھا ہے باقاعدہ. وہ پڑھا یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب میزان عمل قائم ہوگا، جب میزان قائم ہوگا تو نیکیوں کا پلہ یہ عرش اعظم کے بغل میں، یہ جو نیکیوں کا پلہ ہوگا یہ جنت کے مقابل ہوگا، اور جو گناہوں کا پلہ ہوگا یہ جہنم کے مقابل ہوگا. یہ حدیث پاک موجود ہے. اور یہ اللہ کے نبی جو فرمایا ہے یہ باقاعدہ عرش الہی کے پاس ہے. تو چونکہ یہ حدیث اور یہ باتیں میں نے باقاعدہ معتبر کتابوں میں پڑھی ہیں، وہ پڑھا ہوا میں نے جواب سمجھ لیا، پڑھا ہوا جواب ہے میرا. بقیہ انشاءاللہ اللہ چاہا ہم سنی رہیں گے اور سنی مریں گے تو پھر وہیں داخل ہو کے دیکھیں گے. حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان ہے ہمارا، تقدیر اچھی یا بری؟ تقدیر بنانے والا خدا ہے اور ماں کے پیٹ سے لے قبر کی آگوش تک، یعنی کہ ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ، ہر گھٹنا، ہر درگھٹنا، یعنی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں، ساری چیزیں کریٹ ہے اس میں. اور مرضی خدا کے بغیر کہا جاتا ہے، تمام بیٹھے ہوئے ہیں، کہ پتا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، پتا حرکت نہیں کر سکتا بغیر مرضی خدا کی. اور جی بغیر مشیت خدا کی میں بتاتا ہوں. اچھا چلیے، میری جانکاری اتنی ہے. تو مرضی خدا کے بغیر پتا نہیں ہل سکتا، اور تقدیر ماں کے پیٹ سے لے کے اور قبر کی آگوش تک ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر چیز لکھ دی گئی ہے. اب پیدا ہونے کے بعد انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، یا کوئی ڈکیتی ڈال دی، یا کوئی چوری کر دی، یا دیگر کوئی گھٹنا کر دی، وہ تو ہونا ہی ہے، وہ تو ہو کے رہے گا چونکہ وہ لکھا ہے اس میں. تو اس کی میں چاہوں گا کہ وضاحت کر دیں آپ، بڑی مہربانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ سوال بہت مزیدار ہے، اچھا سوال ہے اور انشاءاللہ جواب بھی اچھا ہوگا. دیکھیے، اولن تو یہ تربیت کے مسئلے میں بحث و مباحثہ کرنے سے حدیث پاک پہ رسول اللہ نے منع فرمایا، اور ہم جیسے لوگ نہیں، سرکار نے حضرت صدیق عمر کو منع فرمایا تربیت کے مسئلے میں بحث کرنے سے. اب میں پوری تفصیل آپ کو بتایا، اور مجھے امید ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، انشاءاللہ آپ کا ذہن قبول کر لے گا. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہم اور آپ اس کے بندے ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں محتاج بھی رکھا اور مختار بھی رکھا. ہم محتاج بھی ہیں اور مختار بھی ہیں. خدا کی طرح ہم مختار نہیں ہیں اور پتھر کی طرح مجبور نہیں ہیں. ہمیں کچھ اختیار بھی ہے اور کچھ اعتبار سے ہم محتاج بھی ہیں. اس مسئلے کو حضرت علی نے بیان کیا. جب حضرت علی نے بیان کیا کہ بندہ محتاج بھی ہے اور مختار بھی ہے، ایک آپ کھڑے ہو گئے کہ یا علی یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، محتاج بھی ہے مختار بھی ایک ہے، یا تو مختاری ہوگا یا محتاج بھی ہوگا. کہا نہیں ایسا ہی ہے. کہا کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑا ہو گیا. کہا ایک پیر اٹھا لو، اور کہا ایک پیر اٹھا لو، ایک پیر اٹھا لیا. کہا دوسرا اٹھاؤ، اب نہیں اٹھا پا رہا ہے. کہا دیکھو ہے، ایک پیر اٹھانے میں تم مختار ہو اور دونوں اٹھانے میں محتاج ہو، ہے نا. اب سنیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختار بھی رکھا
اور محتاج بھی رکھا. جب اللہ نے ہمیں محتاج بنایا ہے، عقل عطا فرمائی ہے، اللہ نے جنت جہنم کو پیدا کیا اور جہنمی اور جنتی افعال بھی بتا دیے. یہ راستہ جنت والا ہے اور یہ جہنم والا ہے، اور اللہ نے عقل بھی دے دی اور اختیار بھی دے دیا. اب خدا کی دی ہوئی اختیار سے تم چاہے ادھر جاؤ چاہے ادھر جاؤ، اب یہ تمہاری مرضی ہے. جنت ہم نے بنائی ہے، جہنم ہم نے بنایا ہے، اور تم کو اختیار اور عقل تمہیں دیا ہے، ہم نے دیا ہے. اچھے اور برے کو سمجھنے کی عقل ہم نے تمہیں دی ہے. اب تم چاہے ادھر چلو اور چاہے ادھر چلو. ایسا نہیں اللہ نے لکھ دیا ہے تو کرنا پڑ رہا ہے، نہیں. سنیے آپ، یہی دھوکہ ہو رہا. اور میرے بھائی دیکھیے، آپ ہماری طرف ایک بات پوری جان دیجیے. میرے بھائی صاحب بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ. ایسا نہیں اللہ نے لکھ دیا تو کرنا پڑ رہا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، اور قیامت تک جو ہم کریں گے وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو ایسا نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو کرنا پڑ رہا ہے، نہیں. بلکہ اللہ اپنے علم سے جانتا تھا میں نے اس بندے کو عقل دی ہے، علم دیا ہے، اختیار دیا ہے، تو یہ اپنے اختیار سے یہ گناہ کرے گا، یہ اپنے اختیار سے یہ نیکی کرے گا. تو بندہ جو کرنے والا تھا اللہ نے وہی لکھ دیا ہے. اللہ جانتا تھا میرے دیے اختیار سے یہ بندہ یہ کہ ایسا نہیں لکھ دیا ہے تو کرنا پڑ رہا ہے، نہیں. بلکہ جو کرنے والے تھے وہ اللہ نے لکھ دیا ہے. سمجھ لیا آپ نے؟ یہ ہے ترتیب. مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے. حضرت ہم نے سنا ہے کہ جیسے ماں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہو ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، پہلے بچے کے پاس دیکھتی ہے کہ گر گیا لگ گیا کیا ہو. ایسی ہی اللہ پاک اپنے بندوں کو 70 ماہوں سے زیادہ. تو مطلب اس کا تھوڑا سا ہم کو ایکسپلین کریے آپ. بھائی، ماں سے زیادہ باپ سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے، ماں باپ سے زیادہ رسول اللہ محبت کرتے ہیں. بلکہ آپ ذرا غور کیجیے، اب ماں باپ تو ہو سکتا ہے کہ لڑکا نہ مارے کہ گھر سے نکال دیں، گھر سے جاؤ، ہے نا. لیکن دیکھیے یہ بندہ جس رات اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، پھر بھی اللہ اپنے ملک سے نہیں نکال رہا ہے، نہیں. اور کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، پہنا بھی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. یہ حقیقت ہے اور یہ بات سچ ہے کہ بے شک یقینا ہمارے خدا کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت ہے جتنی محبت ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہو. اس کا اتنا ہی خلاصہ ہے. حضرات السلام علیکم. حضرات میرا ایک آپ سے سوال ہے، اور اسٹیج پہ بیٹھے جتنے بھی مولانا ان سے بھی میرا سوال ہے. میرا سوال یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بے ادبی سے لوگ اتنا خراب بولتے ہیں، اور جب ہمارے ملک کے نوجوان اس کے مطلب آگے آتے ہیں تو یہ مولانا ہمارے آگے کیوں نہیں آتے؟ اس کا تھوڑا وہ خلاصہ کریے کہ پیچھے رہ جاتے ہیں. بات ان کی صحیح ہے. الحمدللہ میں آپ سے کیا کہوں، آپ ہمارے علاقے میں آپ آتے، یہ مولانا مفتی آفتاب صاحب، مولانا سلطان صاحب، یہ میرے ساتھ تھے. میں نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو پورا پرشاسن میرا مخالف ہو گیا. مخالفت یہ کر رہا تھا مت کیجیے، ڈی ایم ایس پی اور ایس ڈی ایم اور سی او 4 گاڑی پی ایس سی منگوا، 4 تھانوں کا فورس بلا لیا، 2 گاڑی پی ایس سی بلا لی. میں نے کہا نہیں صاحب میرا احتجاج ہو گیا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین اسی شان و شوق کے ساتھ احتجاج کیا اور نبی کی عظمت کو بیان کیا، اور وہیں ایک اسٹیج پر آ کر ایس ڈی ایم اور سی او کو وہیں پر میرا میمورنڈم آ کے لینا پڑا میرے پاس. میں تو یہ کہتا ہوں کہ چاہے تم مولانا ہو، چاہے مفتی ہو، اور چاہے حافظ ہو، چاہے قاری ہو، اگر اس کے بیٹے کو گالی بکتے تو دیکھو پھر کیا کرے گا. اس کے باپ کو گالی دے دے پھر دیکھو کیا کرو گا. میں ایک جملہ بول دوں، برا نہ لگے تو کہہ دوں، یہ کملیش پاٹھک، کملیش تیواری خبیث شیطان، اللہ اس پر اپنا قہر و غضب نازل کرے. اور
اے میرے بھائی اس نے جو بولا ہے وہ اتنا بڑا شیطان پیدا ہوا ہے کہ نبی کے دشمنوں نے بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں ایسا جملہ کبھی نہیں بولا ہے نا. تو اگر یہی جملہ جو نبی کے بارے میں بولا ہے ابھی کسی پیر صاحب کو بول دیا ہوتا تو دیکھو کتنے دل سے ہو جاتی ہے. بول رہا ہوں ادھر بڑا مت مانگیے گا. کسی سنی خانقاہ کے بارے میں بول دیا ہوتا, کسی سنی آستانے کے بارے میں بول دیا ہوتا تو دیکھو ابھی کتنے جلسے ہوتے, کتنے پمفلیٹ چھپتے ہو, کتنے لڑائیاں ہو جاتی, کتنے جھگڑے ہو جاتے. اب یہاں جتنی خانقاہیں ہیں یہ سب رسول اللہ کا صدقہ ہے میرے پیارے. تو ہمارے علماء, ہمارے مفتی, ہمارے مشائخ, ان کو تو قوم کے سب سے پہلے آگے رہنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ نبی کے نام پر مال نہیں, ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں, ہے نا. اور میں بتاؤں آپ سے, تو پولیس اتارنے لگی ہارن وارن, تو میں گھر میں تھا تو پہنچ گئے نوجوان کہ حضرت وہ پولیس اتار رہی. میں آیا, میں ایک لڑکی جس اترواری سنو مقدمہ لگے گا, ہم پر جیل جائیں گے. ہم آپ یہاں کہتے ہیں کہ اگر نبی کے نام پر جیل چلے جائیں گے کوئی بدنامی کی بات نہیں ہے, ہم نے گناہ کا کام نہیں ہے کیا ہے. اگر زین العابدین کے ہاتھوں میں, کربلا میں, پیروں میں بیڑیاں پہنائی جا سکتی ہیں, نبی کی محبت میں ہمارے ساتھ ہو جائے تو کوئی خاص بات نہیں. ایک عالم و مفتی کا یہی خیال ہونا چاہیے. یہاں برا مت مانیے, میں تو کہتا ہوں, میں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بہت بڑا مفتی ہو جائے, بہت بڑا پیر ہو جائے, کیا کسی صحابی سے بڑا ہو جائے گا؟ صحابہ اکرام نبی کی محبت میں نبی کی بیعتوں کی گردن مار دیا کرتے, اور ہو سکتا ہے اگر وہ جیل کے اندر نہ گیا ہوتا, باہر ہوتا, تو کوئی ایمان والا اسے جہنم تک پہنچا دیتا. میرے بہرحال میں اپنے علماء سے, اپنے حافظوں سے, اپنے اماموں سے گزارش کرتا ہوں, آپ قوم کے رہنما ہیں, مقتدا ہیں, پیشوا ہیں, نبی کے نام پر آپ آگے نہیں چلیں گے, پھر آگے چلنے کی کون سی جماعت آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے نام پر ہمیں سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت میرا ایک سوال اور آپ سے, اس کا جواب میں دے رہا ہوں. اصل خلط ملط سب یہ رویہ تھا نکلنے کا, اس میں اپنے بیگانے سب تھے جس کی وجہ سے میں ایک بہت سا معاف فرمائیے گا, ہاتھ جو میں گزارش کرتا ہوں, کیا ایسی صورت میں کیا اگر دوسرے بھی جا رہے ہوں تو آپ بھی بیٹھ جائیں گے؟ آپ پوری لگام اور پورا اقتدار انہیں کے ہاتھ میں دے دیں گے اور رک جائیں گے. آج آپ سارا اقتدار ان کے ہاتھ میں دے دیں گے, کل قوم آپ جب آپ بولیں گے تو منی کے خلاف, تو کل قوم آپ سے کہے گی مولانا جب نبی کی شان میں بیعتی کی گئی تھی تب وہی سامنے آئے تھے, آج آپ ان کو بیعت کہتے ہیں. ایسے میں تو آپ کو ان کے ساتھ آگے آگے کام کرنا چاہیے. بلکہ ہمیں کیا چاہیے, ہمیں ان سے آگے پہنچ جانا چاہیے, ہمیں ان کو پیچھے چھوڑ کر ان سے آگے پہنچ جانا چاہیے. 4 دن میں جگہ تھی یہ لوگ, 4 دن میں گھر میں جا جا کے بتایا, پیپر پڑھایا, بتاتے ہیں کیوں نہیں پاکستان. حضرت میرا ایک سوال اور آپ سے کہ ہمارے باندہ کی سرزمین پہ بہت ساری حضرت موت آپ کو لائے گزارش ہے آپ سب سے, بریلی شریف میں حاتم سبحانی میاں صاحب نے اعلان کیا, حاتم سبحانی میاں صاحب اللہ نے اعلان کیا کہ استقلال مظاہرہ ہوگا اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہوا, اور اس میں سب مذہب شریک تھے, کسی ان کو نکالا نہ بھگایا. اگر ایسے میں وہ لوگ آگے تھے حضرت سبحانیہ کی طرف ہم نہیں جائیں گے, پھر آپ بتائیے پھر اس کا کیا ہوتا ہے. تو ہم آپ پھر دنیا بس مذہبوں سے خلوص و محبت, اخلاق و محبت کے تعلق جائز نہ جائز ہے, ہم ان سے خلوص و محبت کا تعلق قائم نہیں کر رہے ہیں, ہم تو نبی کے نام پر نکل رہے ہیں. ہاں اگر یہ کہا جاتا آپ وہاں جو کھانا کھائیے, ان کے گھر میں پانی پیجیے, تو آپ کہتے کہ ہم کھانا کھانے ہوں کیا نہیں جائیں. غیر قوم کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اور آپ میں کیا فرق چل رہا ہے. اسٹیج میں آ جائیے حضرت, اسٹیج میں آ جائیے. حضرت ایک سوال اور آپ سے. حضرت ہماری باندہ کی سرزمین پہ بہت ساری مزارات ہیں, ہم وہاں پہ چادر پھول اور چڑھانے جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کیوں جا رہے ہیں, کون ہے ادھر پہ,
लेकिन ये तो हमारे मोहल्लों में, हमारे एरिया में इतनी सारी मज़ारात हैं, तो आप इसका थोड़ा वो बताइए कि मतलब वो है कौन कि हम उसमें जाएं कि ना जाएं। औलिया इकराम के मज़ारात पर जाना अल्लाह के नबी की हदीसों से साबित है। मेरे सरकार हज़रत हमजा के मज़ार पर बहुत तशरीफ ले जाया करते थे। सरकार सहाबा के कबूल पर जन्नतुल बकी तशरीफ ले जाया करते थे, और अली ने खुद कहा कि नबी के मज़ार पर चले जाओ, है ना। और सुनने गया चादर वाला मसला, तो देवबंद वाले इधर सुनो भाई, अभी तो सुन लीजिए, बात में बात कर लीजिए। रह गया चादर वाला मसला, तो देवबंद से छप रही है आलमगीरी, देवबंद से छप रही है फतावा शामी, उसमें लिखा हुआ है कि औलिया और उलमा के मज़ारात पर उनकी अजमत जाहिर करने के लिए चादर चढ़ाना जायज है ना। देखो हम मिसाल से समझो, मिसाल देकर समझाऊं। अलमारी में 50 किताबें रखी हैं, लेकिन एक कुरान था उसमें जुदान चढ़ा दिया है ना। क्यों चढ़ा दिया? कि बड़ी बड़ी मोटी किताबें हैं, 1000 किताबें हैं, एक कुरान है, एक जुदान देखेंगे मुमताज हो जाएगा कि ये अल्लाह की किताब है। तो सैकड़ों कब्रें हैं, उलमा ने फरमाया वली की मदार पर चादर डाल दो ताकि दूर से मुमताज हो जाए कि अल्लाह का कोई महबूब बंदा आराम कर रहा है। जायज है, दुरुस्त है, यकीनन सही है। और बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, मेरा सवाल आपसे बोले कि मज़ार में जितने भी औलिया इकराम में उनसे सब मांग सकते हैं आप, क्या भी थोड़ा तफसील से बता सकते हैं कि मांग किस तरह जाए, या मैं इस तरह की मांग सकता हूँ गौस पाक मुझे यानी कि कुछ भी जो भी मांगना है मांगने या फिर उनके वसीले से सकते से किस तरह के मांग सकते हैं, आप बता तफसील कर सकते? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तशरीफ रखे, सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी हम बैठे इसी काम के लिए यहाँ पर। देखो मेरे भाई, मांगना एक तो ये है कि अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अय अल्लाह मेरे गौस आजम का सदका, मेरे अजीम नवाज सदका मेरी दुआ कबूल फरमा दे, इनके सदके मेरी ये परेशानी दूर फरमा दे, है ना। अया मज़ार मुस्तफा पर पहुंचे, या रब्बुल आलमीन नबी के सदके में मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरी हाजिरी कबूल फरमा दे। एक तरीका है। और किसी ने यह कह दिया, या रसूल अल्लाह अपने दरवाजे करम से जो अल्लाह ने आपको दिया है उससे मुझे कुछ अता फरमा दी, या मेरे गौसे आजम आप वलियों के वली, पीरों के पीर, मीरों के मीर हैं, या गरीब नवाज अल्लाह ने आपको, रसूलुल्लाह ने आपको हिंदुस्तान का बादशाह बनाया है, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं खुदा की अता से आप मुझे अता फरमा दीजिए, यह भी शरअन जायज है, दुरुस्त है, शरअन कोई खराबी नहीं। रह गया गैरुल्लाह से मांगना, जैसे कहते हैं ला तदू मा अल्लाह, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के साथ किसी मत पुकारो, अल्लाह के अलावा किसी मत पुकारो। ये आयतें नाजिल हुई हैं बुतों के बारे में, ये बुतों के बारे में नाजिल हुई हैं। जो बुतों को खुदा समझा करते थे, बुतों को पुकारा करते थे, उनके बारे में कहा गया था कि खुदा सिर्फ अल्लाह को समझो, अल्लाह के सिवा खुदा समझकर किसी को मत पुकारो, उसका ये मतलब है। और जब वली की मज़ार पर इंसान जाता है, जाहिल से जाहिल मुसलमान हो, वो खुदा का वली ही समझता है, खुदा नहीं समझता है। लिहाजा ये जायज है, दुरुस्त है, दोनों तरीके जायज हैं। और अब एक कभी कभी शक हो जाता है लोगों को कि ये शिर्क हो जाएगा। अरे मेरे भाई, शिर्क नहीं हो सकता। अभी आप जब कॉलेज जाते हैं तो आप कहते हैं अब्बा कॉलेज की मुझे फीस देनी है, फीस दे दीजिए, अम्मा मुझे भूख लगा है जरा खाना दे दीजिए। तो देखो, अब्बा से आपने पैसा मांगा और माँ से आपने खाना मांगा, ये शिर्क नहीं हुआ, तो गौस आजम की नवाज से मांगना शिर्क कैसे होगा? अब रही ये बात, ये हमने उनसे जिंदगी में मांगा था, जिंदगी में मांगा था। मेरे भाई, शिर्क तो बाहर शिर्क है, बहरहाल शिर्क है। जो चीज जिंदगी में मौत के बाद शिर्क है वो जिंदगी में शिर्क है, और जिंदगी में शिर्क नहीं है तो मरने के बाद भी शिर्क नहीं है। और फरमाइए। वालेकुम।
اور قریب آ جائیے، قریب آ جائیے. یزید کو برا نہیں چاہیے. پھر لوگ کہتے ہیں یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے. اچھا وہ یزید کے رشتے دار ہوئے. جواب ہو گیا ہے نا؟ ختم بات. میاں یزید خبیث کو برا نہیں کہا جائے پھر کسے برا کہا جائے گا؟ جس نے رسول اللہ کے نوازوں پر ظلم کیا، پانی بند کیا، کیسے کیسے مظالم کھائے، اس شیطان کو اگر برا نہیں کہا تو پھر کسے برا کہا جائے گا؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے اسے کافر کہا ہے. امام احمد بن حنبل نے کافر کہا ہے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ جو اس کو کافر یا برا بھلا کہتا ہے اس پر بھی کوئی تان نہیں ہے. یہ وہی لوگ کہتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ بس نام نہیں لیں گے آپ لوگ. صحیح بتا رہا ہوں. یہ مراد آباد میں ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے حیات الاسلام. وہاں سے ایک کتاب چھپی تھی، اس کا نام تھا محرم. اس میں اس نے لکھا تھا کہ یزید حق پر تھا، حسین غلطی پر تھا. یہ اسی جماعت کا کہنا ہے کہ یزید کو برا مت کہو اس لیے کہ وہ حسین کے اور حسین کے نانا کے بے ادب ہیں، اس لیے ایسا بولتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اور بتائیے. السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا سوال یہ ہے، جی ارے منہ میں لگاؤ. مزاروں میں تو ہم آدمیوں کو زیادہ تو جائز ہے، لیکن جنازہ میں عورتیں نہیں جا سکتی ہیں، تو مزاروں میں عورتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ تو ہمارے علماء نے باقاعدہ بتا دیا ہے. یہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں ہے، یہ منع ہے. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ ہمارے علماء کا فتوے اور تعلیم کے خلاف کر رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب عورتوں کو مسجد میں جا کر نماز جیسی فرض عبادت کی اجازت نہیں ہے تو یہ مزارات اور میلوں ٹھیلوں میں جانے کی کیسی اجازت ہو سکتی ہے؟ حضرت ایک سوال اور ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے جواب دے رہے ہیں آپ. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک سوال میرا اور حل ہو جائے. ارشاد فرمائیں. حضرت ابو طالب کے بارے میں اکثر علماء یہ کہتے ہیں، میں نے سنا ہے علماء سے ڈائس پر، کہ ان کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے. ہمارا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے میری جانکاری کے حساب سے اللہ کے نبی کا نکاح پڑھایا، اور جو اللہ کے نبی کا نکاح پڑھائے وہ انسان کیا ہوگا، اس میں تھوڑا سا تفصیل سے بیان کر دیں. دیکھو یہ انہوں نے پیچیدہ مسئلہ الجھا دیا ہے. یہ مسئلہ جو اٹھایا ہے یہ بظاہر کو لگا ہوگا معمولی مسئلہ نہیں، اہم مسئلہ ہے. لیکن الحمدللہ میں آپ سے عرض کی اور مجھے آپ سمجھدار محسوس ہو رہے ہیں. انشاءاللہ میری بات آپ توجہ فرمائیں گے. دیکھیے پہلے کی بات یہ ہے کہ حضرت تو ایمان ابو طالب کے بارے میں ہماری جماعت میں اختلاف ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ اور دیگر ہمارے بہت سے حضرات ہیں جنہوں نے عدم ایمان کا قول کیا ہے. اور حضرت علامہ زینی دہلان مکی جو مکہ مکرمہ میں مفتی مکہ تھے اور حرم کے امام تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا جس میں ابو طالب کا ایمان تھا. بات یہ ہو گئی، اختلاف ہوا ہے، لہٰذا اس مسئلے میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ بات آپ کی ایمان بات نکاح والی، تو مسئلہ یہاں پر دوسرا ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا اور جب تک ممانعات کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک کافرہ عورتوں سے بھی نکاح جائز تھا. سمجھ گیا؟ کافرہ عورتوں سے بھی نکاح جائز تھا. جب کافرہ عورتوں سے نکاح جائز تھا تو کافر کا پڑھانا بھی جائز تھا. اور پھر فرمایا لا تنکحوا المشرکات
حتی یؤمننا، مشرکات سے نکاح نہ کرو جب یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب کافرہ عورتوں سے نکاح کرنا منع ہوا ہے، سمجھ لیا؟ الحمدللہ قرآن نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کا تذکرہ کرو جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل پر جو نعمتیں ہیں بہت ہیں، لیکن رسول اللہ جیسی نعمت کوئی نہیں ہے نا؟ قرآن فرماتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا، اے محبوب آپ کہہ دو کہ تم اللہ کے فضل و رحمت پر خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ۔ اے میرے بھائی، نبی کی پیدائش اور نبی کی میلاد سے بڑھ کر کوئی اللہ کا فضل نہیں ہے، تو قرآن کی اس آیت سے بھی نبی کی میلاد منانا ثابت ہے، خوشی مناؤ، قرآن نے یہ کہا۔ اور قرآن نے خوشی کا کوئی طریقہ فائنل نہیں کیا، یہ گویا پتا چلا کہ جس کو سماج میں خوشی کہا جا سکتا ہو اور شریعت کے خلاف نہ ہو اس طریقے سے خوشی منائی جا سکتی ہے، بولیے آپ نے؟ تو خوشی جھنڈے لگانا یہ بھی خوشی کا ایک طریقہ ہے، جلوس نکالنا یہ بھی خوشی کا طریقہ ہے، محفل کرنا یہ بھی خوشی کا طریقہ ہے، نبی کے نام کا نعرہ لگانا یہ بھی خوشی کا طریقہ ہے، نبی کے نام پر لنگر کرنا یہ بھی خوشی کا طریقہ ہے۔ تو نبی کے میلاد کا جشن منانا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ہلو، السلام علیکم حضرت، مائک پر جماعت سے نماز پڑھنا کیسا؟ بتائیں، ہم بھی ایک تھوڑے بہت ذمہ دار ہیں اور الحمدللہ درسگاہ میں پڑھاتے بھی ہیں اور دارالفتہ میں بیٹھ کر افطاری خدمت کرنے کی ساتھ اللہ اٹھتا ہے۔ تو میں جو بات کہوں گا ذمہ داری سے بولوں گا اور میں اپنے علماء سے کہوں گا کہ میری گفتگو پر سنجیدگی سے غور کریں اور کسی اختلاف پر اس کو محمول نہ کریں۔ بات یہ ہے کہ لارنس بیکر کا جو مسئلہ ہے یہ قرآن و حدیث میں تو اس کا کہیں تذکرہ ہے نہیں، اس زمانے میں یہ تھا ہی نہیں، اس میں اختلاف ہو گیا کہ اس پر نماز ہوگی یا نہیں، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ میت سے جو آواز نکلتی ہے وہ بولنے والے کی اصلی آواز ہے یا نہیں۔ ہم نے یہاں بولا آپ باہر سو رہے ہیں تو وہ آواز انفاس الحسن کی اصلی آواز ہے یا نہیں، تو اس میں سائنسدانوں کے اختلاف ہوا، بعد نے کہا وہی اصلی آواز ہے، اسی آواز کو میک مشینری بلند کر کے آگے پہنچا دی، اور 22 سائنسدانوں نے تحقیق یہ کی کہ وہ آواز وہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور وہ قرا اور قلا کے ذریعے یہ تار پر جو لہریں چلتی ہیں ان کے ذریعے دوسری آواز اسی کی مثل پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس میں اختلاف ہوا۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ اس کی اصلی آواز ہے ان کے یہاں نماز پڑھنا چاہیے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں اصلی آواز نہیں ہے بلکہ وہ ختم ہو کر اس کے مثل مشین دوسری آواز پیدا کرتا ہے، ان کے یہاں جائز ناجائز ہے۔ اس میں ہمارے علماء کا اختلاف ہوا ہے۔ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عدم جواز کا فتویٰ دیا، اور آپ ہی کے دور میں منظر اسلام کے صدر مفتی تھے حضرت مفتی سید افضل حسین صاحب اور مفتی جہانگیر صاحب، یہ دونوں حضرات اسی زمانے میں حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ کے زمانے ہی میں جائز ہونے کا فتویٰ وہیں سے صادر فرماتے رہے، اس میں خلاف بڑھتا رہا، اور لیکن کسی میں کبھی کوئی ذاتی رنجش نہیں ہوئی، تو اس لیے تحقیق کا مسئلہ ہے، تحقیق میں کسی سے بھی کوئی اختلاف آپس میں ہو سکتا ہے۔ اور ہماری جماعت کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، شاید آپ کو نام یاد ہو، آپ کے مفتی عبد الحفیظ صاحب آگروی رحمۃ اللہ علیہ، آگرہ کے والد تھے آپ، اور بہت زبردست مفتی تھے۔ آپ تقسیم ہیں ہند ہوا جب تو پاکستان تشریف لے گئے تھے، اور وہاں ایک دائرے بہت بڑے وہاں وہ شیخ الحدیث اور مفتی رہے، اور انہوں نے کئی صفحات پر مشتمل ایک فتویٰ لکھا تھا جائز ہونے سے متعلق۔ اب خلاصے کلام یہ ہے، یہ مسئلہ مختلف ہے، دونوں جماعت دونوں
قول ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اس دور میں اگر کوئی میں سے نماز پڑھا رہا ہے تو ہماری ہی جماعت کے بعد مفتیان اکرام کا فتویٰ موجود ہے، تو جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز قطعی نہیں ہوتی ہے تو پھر میں ایک سوال کروں گا، آپ ممبئی جائیے اور ہماری جماعت بڑے بڑے مفتیان اکرام جو حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے، دیگر اکابر کے خلفاء تھے، بری شریف سے مرید، دیگر مقامات سے مرید، اور لاکھوں سنی مسلمانوں کو وہ روزانہ ویسے نماز پڑھا آج بھی پڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں مطلق حرام نماز نہیں ہوتی تو روزانہ لاکھوں سنی مسلمانوں کی نماز فاسد اور باطل ہو جائے گی۔ اور جب ہماری جماعت کے بعض مفتیان اکرام کے فتوے کی روشنی میں اگر سنیوں کی نماز کو بچایا جا سکتا ہے تو نماز کو بچا لیا جائے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کوئی نہیں پڑھاتا ہے تو جھگڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو گیا میرے بھائی جواب؟ ٹھیک سمجھ لیا؟ چلیے فاتحہ دلانا کہاں سے ثابت ہے؟ تو جو یہ سوال کرے ہم تو جواب دیں گے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کر دے تو آپ یہ کہنا کہ فاتحہ نہ دلانا کہاں سے ثابت ہے؟ کوئی آپ سے کہے دلانا کہاں ثابت ہے؟ کرو دلانا اس لیے ثابت ہے کہ جن جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول نے منع نہیں کیا وہ سب جائز ہیں، یہ قانون ہے۔ حالانکہ فاتحہ کا ثبوت رسول اللہ کے زمانے سے، فاتحہ کا ثبوت رسول اللہ کے زمانے سے۔ میرے آقا کے صحابی ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، آپ سرکار کے ساتھ سفر میں تھے، آپ کے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جب آئے معلوم ہوا ادھر ٹیلی فون والا تو تھا نہیں کچھ، اور سرکار سے اپنی ماں کے لیے صدقہ کرنے کے لیے عرض کیا تو سرکار نے ان کو پانی کا صدقہ کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھلوایا، اپنی والدہ کے ثواب کے لیے کنواں کھلوایا، دعا کی اللہم ہذہ لوم سعد، اے اللہ یہ پانی سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی جتنے لوگ اس پانی کو پیے اللہ کا ثواب تو سعد کی ماں کو عطا۔ پانی تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا تھی، یہی ہوتا ہے، سامنے کھانا ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے مردے کے بروح کو پہنچاتے ہیں۔ اور سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، آپ نے ان کی ساری ثواب کے لیے ایک غلام آزاد کیا، اور یہ باقاعدہ تمام عالمگیری شامی ان تمام فتوے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ سنیے، فرض، واجب، سنت، نفل، ہر نیکی کا ثواب کسی کو بھی بخشا جا سکتا ہے۔ مجھے آپ تو کھانا کھلانا یہ بھی نیکی ہے، پانی پلانا یہ بھی نیکی ہے، قرآن دودھ پڑھنا یہ بھی نیکی ہے، نماز پڑھنا یہ بھی نیکی ہے، اس کا ثواب بھی کسی میت کی روح کو بخشا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث سے اور معتبر فقہی کتابوں سے ثابت ہے۔ اور بتائیے، چلیے خیر، اب میں سرکار کی پیدائش بیان کر دوں اور صلاۃ و سلام پڑھوں، اور انشاءاللہ پھر ہماری آپ کی ملاقات ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو زندہ ہے تو ہوتی رہے گی انشاءاللہ، اور رسول اللہ کے دین کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ اور چلتے چلتے میری آپ سب سے گزارش ہے، اب صلاۃ و سلام کا ٹائم ہے، بیٹھ جائیے، بہت پاور کا ٹائم ہے، نبی کی پیدائش بیان ہونے جا رہی ہے۔ یہ میری گزارش ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، اپنے گھروں میں پردے کا ماحول پیدا کریں، اپنی بیٹیوں کو بچیوں کو پردے میں رکھیں، فلم، گانے، نوٹنکی، گندے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ کے نبی کے دین پر عمل کر کے اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم آج یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم نمازی بنیں گے، اپنے گھر کے تمام بچوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو نمازی بنائیں گے، پردے میں رکھیں گے، بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ اللہ ہمیں آپ سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیے۔ اور ایک اعلان سنیے، یہ میرے ہاتھوں میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے درس حدیث، ماں شرعی سوالات و جوابات۔
کانپور میں یہ درس بخاری درس حدیث کا پروگرام چل رہا 10 سال سے، یہ 11واں سال شروع ہو گیا ہے۔ تقریباً ہر مہینے میں اسے پڑھتا ہوں اور 1 گھنٹہ بخاری کا درس ہوتا ہے اور 1 گھنٹہ یہ سوال و جواب کی محفل ہوتی ہے کانپور میں۔ تو گزشتہ 10 سال مکمل ہونے پر وہاں کے احباب نے ایک بہت شاندار جشن منایا تھا، تو اس کی سیڑھیاں وغیرہ بڑھ رہی تھیں، تو میرے احباب کی خواہش ہوئی کہ اس سے کوئی نقل کر کے سوالات و جوابات اور حدیثیں ترجمہ تشریح نقل ہو جائے تاکہ اس پروگرام کی یادگار قائم ہو جائے۔ تو یہ میری ایک کتاب ہے جس میں 60 حدیثیں ہیں بخاری شریف کی، عقائد و اعمال سے متعلق، ان کا ترجمہ مختصر آسان زبان میں مختصر سی تشریح، تو یہ عوام سے خطاب کیا گیا ہے، عوام سے مخاطب کیا گیا ہے، اور 71 سوالوں کے جوابات ہیں بالکل معتبر فتوے کی کتابوں کے حوالے کے ساتھ، صفحہ نمبر اور جلد نمبر کے ساتھ۔ اور الحمدللہ یہ میری تجارت نہیں ہے، میرا معاش نہیں ہے، اس کا 1 پیسہ میں نے اپنی ذاتی نہ خرچ کیا ہے اور نہ انشاءاللہ اپنی ذات کے نیچے خرچ کریں گے۔ یہ دین کے کام اور نیکیوں کے کاموں کی سارا یہ کتابیں ہیں، اس کی قیمت ہے 100 روپیہ۔ اس میں بڑی قیمتی حدیثیں، 60 حدیثیں بخاری کی ترجمہ اور مختصر تشریح ہے اور 71 سوالوں کے جوابات ہیں حوالے کے ساتھ۔ اس کو آپ لیتے جائیے، پڑھیے، دوست احباب کو پڑھوائیے، اپنے بزرگوں کی سارے سواب کی تدبیر سے لے کر آپ حافظوں کو، عالموں کے اماموں کو تقسیم کر دیجیے، انشاءاللہ آپ کو اس کے پڑھنے سے پڑھوانے سے بہت فائدہ پہنچے گا۔ درود پاک پڑھیے سرکار کو، بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ السلام علیکم۔ سب خدائے قدیر تھا، اس خالق کائنات کے سوا کچھ نہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں جانا پہچانا جاؤں تو میرے آقا کے نور پاک کو پیدا فرمایا۔ پھر رب قدیر نے جب چاہا حضرت آدم کو پیدا کیا، میرے نبی کے نور پاک حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا اور فرشتوں کو حکم کیا آدم کو سجدہ کرو۔ حقیقتاً آدم کا سجدہ نہیں تھا بلکہ میرے نبی کے نور پاک کی تعظیم تھی۔ جو نبی کی تعظیم کے لیے جھک گئے اللہ کے محبوب ہو گئے، اور جو نبی سے کی تعظیم سے اکڑ گیا جنت کے اندر تھا باہر ہو گیا۔ سمجھیے آپ نے؟ تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ نبی کی تعظیم نہیں کی، جنت کے اندر تھا باہر ہو گیا، اور جو پہلے ہی سے باہر ٹہلتے ہیں ہے نا، ان کے اندر جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ جنت میں جانا چاہتے ہو تو نبی کی تعظیم کرو، نبی سے محبت کرو، نبی کی شریعت پر عمل کرو۔ پھر پروردگار عالم نے نور پاک حضرت آدم سے حضرت شیع سے منتقل فرمایا، آپ سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشریف لایا۔ آپ کا نکاح شریف حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور جب ہمارے آقا کی آمد کا وقت ہوا تو مہینوں میں یہی ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا۔ تاریخوں میں 12ویں تاریخ تھی، وقتوں میں صبح صادق کا وقت تھا، میرے سرکار آ رہے تھے، نبی کا صدقہ پڑ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملائک حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ آئیے عرض پڑھیں۔